کہ 3 قسم کے تہوار ہیں. ایک تو وہ تہوار ہیں جس کو شریعت انڈورس کرتی ہے اور شریعت نے ہمیں دی ہیں، وہ تو یقیناً منانے چاہیے، بلکہ وہ ایک ہماری دینی ذمہ داری. دوسرے وہ تہوار ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہیں، غیروں کے ہیں، جس کا تعلق کلچر کے ساتھ ہو سکتا ہے، ثقافت کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا کسی دوسرے ملک کے دوسرے دین کے کلچر کے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ، لیکن اس کا کوئی مذہبی یعنی کسی دوسری قوم کے کلچر کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ نہیں، بلکہ وہ معاشرتی اور سماجی نوعیت کے تہوار ہیں. اس کے بارے میں 2 آراء ہو سکتی ہیں کہ اس کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے. آپ اس کو ثقافتی اعتبار سے، آپ اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو اس کے اندر کوتاہیاں ہیں، ان کے اعتبار سے بحث کر سکتے ہیں اور مختلف نقطہ نظر اس کے بارے میں ہو سکتے ہیں. اگر اس کے اندر کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے تو ایسے جو معاشرتی نوعیت کے تہوار ہیں اس کو بھی منا لینے کے بارے میں دونوں آراء موجود ہیں. جائز بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی ناجائز بات ہو تو ناجائز بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ویلنٹائن ڈے کا تہوار ہے، اس کے بارے میں جیسا کہ آپ نے سوال میں اپنے 2-4 پہلو بیان کیے، تو اس میں بے شمار پہلو ہیں جو صرف کسی کلچر، ثقافت یا کسی دین یا کسی مذہبی روایت کی مخالفت نہیں کرتے، بلکہ یہ بنیادی طور پر انسانی اقدار کی مخالفت کرتے ہیں. بے شک. اور یہ اس قدر بھیانک اور اس قدر یہ کوئی آپ کہہ لیجئے کہ اخلاقی طور پر زوال کی نشانی ہے کہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہبی روایت سے جڑا ہو، کسی بھی ثقافت سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا انسانیت کا جو اجتماعی شعور ہے، جو انسانیت کا اجتماعی ضمیر ہے، یہ اس کے خلاف. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں کہ جاپان والے بھی اس کے خلاف ہیں، فلاں بھی اس کے خلاف ہے، فلاں بھی اس کے خلاف ہے. تو اصل میں جہاں انسان انسانیت سے ہی نیچے گر جائے تو پھر وہاں پہ تو سوچنا پڑتا ہے ہر اس شخص کو، چاہے وہ کسی بھی مذہبی روایت سے جڑا ہو. تو یہ اس نے ہماری صرف ایمان کا جنازہ نہیں نکالا، اس نے ہمارے اخلاق کا بھی اور ہماری اقدار کا بھی، معاشرتی اقدار کا بھی جنازہ نکالا ہے. اور وہ معاشرتی اقدار جو عالمگیر ہیں، سچ عالمگیر ہے، حیا عالمگیر ہے. لہذا لوگوں کو بے حیا بنانے میں تو بدبخت شیطان جو ہے اور ابلیس اور اس کا جو لشکر، اور پھر انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، جیسے نبی جیسے قرآن نے کہا من الجنت والناس. تو یہ جو شیطان ہے، یہ انسان کو دراصل جو پہلا کام کرتا ہے وہ بے حیا بناتا ہے. اور بے حیا بنانے کے لیے جتنے بھی اس سے جتن ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اور جب انسان شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور شیطان کی بات مانتا ہے، تو اس کا پہلا نتیجہ جو قرآن بتاتا ہے کہ جب ہمارے اماں اور بابا کو، بابا آدم اور اماں حوا کو جب بہکایا اس بدبخت نے، تو اس کا پہلا نتیجہ جب یہ اس کے بہکاوے میں آئے ہیں تو یہ نکلا کہ ان کا لباس اتر گیا. اور جب وہ لباس اترا، جنتی جو لباس ان کو ملا ہوا تھا وہ اتر گیا، تو پھر ان کو اپنی شرمگاہیں چھپانے کے لیے درختوں کے پتے جو ہیں وہ اپنے اوپر لگانے پڑے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اس کو بے حیا بناتا ہے. قرآن یا بنی آدم کہہ کے ایک صدا لگاتا ہے کہ آدم کی اولاد، جو تمہاری فطرت رکھی ہے وہ فطرت تمام ایک عالمگیر شعور کے تحت ہے، اور عالمگیر ایک انسانیت کا شعور ہے. اس سے بھی تم گر جاؤ گے اگر تم شیطان کی پیروی کر لو گے. تو یہ خصوصیت کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو اے بنی آدم کہ کہیں یہ تمہارا بھی لباس اتروا دے، تمہیں بھی بے حیا کر کے معاشرے میں ننگا کر کے کھڑا کر دے. تو بے حیائی اصل میں صرف بے لباسی کا نام نہیں ہے. بے حیائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے نکل جانے کا نام ہے. یا پھر آپ جب انسانیت کی سطح پہ کہتے ہیں تو آپ یہ کہہ لیں کہ انسانی شعور کی جو عالمگیر اور اجتماعی انسانی اخلاقی شعور ہے اس کی حدود سے باہر نکل جانا، یہ کائنات کی سب سے بڑی بے حیائی ہے. تو یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے، اس کو آپ شریعت کی نظر سے اس کا تجزیہ کریں یا آپ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تجزیہ کریں، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو کسی بھی انسانی معیار پر پورا نہیں اترتا. اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی کہ آپ کسی کی بہن بیٹی کو سرے عام پوری دنیا کے سامنے اس کو جو ہے اپنا محبت کا پیغام بھیجیں اور دوسروں سے محبت کے پیغام وصول کریں. اور جو کام ایک شریعت اور ڈاکٹر صاحب یہ محبت نہیں، لسٹ ہے. یہ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز کو میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بھی چھپانے کی بات کی گئی ہے
کہ جو بالکل ایک پرائیویسی کا تعلق ہے اور اپنے خاص لمحات کا تعلق ہے، اور کسی کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدترین آدمی ہے وہ جو آپس کی جو میاں بیوی کی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، تو یہ تو میاں بیوی بھی نہیں ہیں، آپ بالکل غیر محرم کے ساتھ کسی اجنبی کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرتے ہیں، اور رشتہ کیا ہے؟ وہ بے غیرتی کا رشتہ ہے۔ اس بے غیرتی کے رشتے کو پوری دنیا پہ آپ پروان چڑھا رہے ہیں، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، اس پہ ہمارا مین سٹریم میڈیا پہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اس کو انڈورس کر رہا ہے۔ تو اصل میں یوں کہہ لیجئے کہ جو قوم اس کو بحیثیت قوم منا رہی ہے اس کے اخلاق کا جنازہ نکل چکا ہے، اس کی اخلاقی حدود ہے کہ ایمان کا تو اس کیفیت کے ساتھ تعلق سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ ایمان اور حیا یہ تو دونوں قرنا جمیع، ان کو اکٹھا رکھا گیا ہے، یہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک چلا جائے اذا رفع احدہما، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو رفع الاخر، دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایسا کبھی ہو سکتا نہیں ہے کہ ایک آدمی بے حیا ہو اور اس کے اندر ایمان ہو۔ لہٰذا اس قوم کو جو ویلنٹائن ڈے منانے چلی ہے اور یہ بے حیائی کا تہوار بنانے چلی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اور 98% پاکستان کی آبادی جو مسلمانوں کی ہے، تو مسلمانوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو جو بھی اس کو منانے چلے ہیں اس کو اپنے انسان ہونے کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا وہ انسانیت کے معیار پر باقی ہیں۔